علیکم، سریہ چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ سے بہتر ہونے کی کوشش کریں. اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ بھئی اس کے پاس کیا ہے یا اس کے پاس کیا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ دوسرے سے کمپیئر کرتے رہیں گے، whether that's professional success, whether that's پرسنل سکسیس، تو آپ کبھی لائف میں سکسیسفل یا خوش نہیں ہو پائیں گے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ سے بہتر ہونے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف کام کریں، نہ کہ کسی اور کی کامیابی کو دیکھ کر ایسا محسوس کریں کہ شاید ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہر کسی کی زندگی کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، ایک اپنی پیس ہوتی ہے، اور ہر کسی نے اپنی طرح اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سکسیسفل لوگوں کو اور سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں راتوں رات وہ یہاں پہنچ گئے، لیکن اگر سوچا جائے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی ڈیکیڈز کی محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو ہمیشہ کچھ بھی راتوں رات نہیں ہوتا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی آج کے وقت میں جہاں پر چیزیں اتنی تیز ہو گئی ہیں، دنیا اتنی تیز ہو گئی، زندگی اتنی تیز ہو گئی. کوشش کریں کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو وہ بنانے کی کوشش کریں جو کہ آپ چاہتے ہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے ایک پازیٹیو نوٹ پہ. ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چلتے ہیں ان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ جو لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا اور وصولی کے لیے جب ملازم کو بھیجتا تو اس کو یہ نصیحت کرتا کہ اگر وہ تنگ دست ہو، اگر وہ مقروض قرض نہ دے سکے تو پھر تم اس سے درگزر کرنا. اگر آج ہم اس سے درگزر کریں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کل ہم سے درگزر فرمائے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ شخص مر گیا اور اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے درگزر فرمایا. یعنی ہر انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو غلطی نہ کرتا ہو. تو جب ہر انسان غلطی کرتا ہے تو انسان کا رویہ دوسرے کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس سے درگزر سے کام لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نوید اور ایک بشارت اور ایک خوشخبری ہمیں سنائی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مقروض واقعی تنگ دست ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ قرض واپس نہیں کرتا. آج کل تو یہ بھی فیشن ہے کہ جو مقروض ہیں وہ اس لیے مقروض بنے رہتے ہیں کہ تاکہ ان پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کا بوجھ نہ پڑے اور لوگوں کو وہ دکھا سکیں، بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو مقروض ہیں. لیکن اصل جو مقروض ہے، تنگ دست ہے، اگر اس سے ہم درگزر کریں اور اس پر زبردستی بوجھ نہ ڈالیں اور اس سے وصولی کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو معاف کریں تو یقین کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے گا، ہمیں معاف کرے گا. اس لیے اپنے بھائیوں پر، انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر، مسلمانوں پر اور معاشرے میں جو بھی رہنے والا شخص ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس سے درگزر کیجئے. اس نیت اور اس ارادے سے کیجئے کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، خطا کار ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی میری نیکی کی وجہ سے مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو چلیے اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. صبح کے وقت آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے دن کو لے کر، وہ ایکچولی میں ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا، پازیٹیو گزرے گا یا آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں اگر، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت نیگیٹیوٹی محسوس ہو، مشکل لگے دن کو گزارنا. تو کوشش کریں کہ صبح کے وقت اپنے موڈ کو اچھا رکھیں، صبح کے وقت اپنے آؤٹ لک کو اچھا رکھیں، اور پورے دن اسی طرح سے جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اس دن میں اس کو اسی طرح سے اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ امبریس کرنے کی کوشش کریں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانے کے موسم کی صورتحال. جی علی. جی بالکل، جیسے جیسے اکتوبر کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے دن بہ دن شہر فیصل آباد کا موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے. شام، رات اور بالخصوص صبح سویرے جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا تسلسل جاری رہتا ہے جس سے شہر کا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. دوپہر کے وقت میں گرمی کی شدت میں معمولی سا اضافہ ہوتا ہے لیکن گزشتہ دنوں کی نسبت جو ہے وہ موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا
گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 34% ہے، جبکہ ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ بارش کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن جیسے جیسے اکتوبر گزرتا جائے گا موسم جو ہے وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ مکمل ختم ہوتی جائے گی اور موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ جی تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویدر اپڈیٹ. بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا موسم دن ب دن تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فائنلی موسم تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. اسپیشلی جو لوگ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ گرمیاں انتہائی لمبی ہوتی ہیں اور بہت ہی شدت سے گرمی اس دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ فائنلی ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. کیا اس سال بھی ہمیں سردیوں کی شدت محسوس ہوگی؟ لاسٹ ایئر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جہاں پہ گرمیوں کی شدت فیصل آباد شہر میں دیکھنے کو ملی وہیں پر سردیوں کی شدت بھی آپ کو ملی. بڑے ہی بریف پیریڈ کے لیے اسپیشلی سردیاں آتی ہیں. اب 2 سے 3 مہینے میکسیمم موسم جو ہے وہ تھوڑا سرد رہتا ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ آپ کو گرمی دیکھنے کو ملتی ہے اور گرمی کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے. تو دیکھیں گے اس سال کہ کس طرح سے موسم آگے چل کر تبدیل ہوگا اور سردی کی کتنی شدت اس سال فیصل آباد شہر میں دیکھنے کو ملے گی. تو جی آگے چلیں گے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف آج کے لیے. اور آج کی ہماری ایک ہی اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپ سٹوری. کل ہوگا NA 108 میں کانٹے دار مقابلہ. کون مارے گا میدان، عابد شیر علی یا عمران خان؟ جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری. آپ لوگ جانتے ہیں کہ NA 108 کا مقابلہ کل ہوگا اور کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو پریڈکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ کل کون جیتے گا. 2 بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج اسی والے سے بات چیت کریں گے. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو کہ ہم اپنے آج کے شو میں ایڈ کریں، آپ لوگ چاہیں تو جو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر کال کریں اور آپ لائیو کالز پر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، جس کے بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی یا کون سا کینڈیڈیٹ اس وقت زیادہ پریفرڈ ہے عوام کی طرف سے اور کون سے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جی جلدی سے فون اٹھائیں، کال کریں اور ہماری اس مقابلے میں شامل ہو جائیں. تو جی ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عبدالرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں کہہ رہی تھی بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا اور کیا ریزلٹس آئیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں پر یہ ایڈ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ آئی تھنک ان دا پاسٹ اگر آپ کچھ وقت کا پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ڈفرینٹ پارٹیز پریفر کی جا رہی ہیں ڈفرینٹ ریزنس کے لیے اس وقت. اسی وجہ سے شاید یہ بتانا مشکل ہے کہ کون آگے نکلے گا اس مقابلے کے اندر. سر ظفر اسپیشلی اگر آپ اس مقابلے کو دیکھتے ہیں کون لگتا ہے زیادہ پریفرڈ ہے عوام کی طرف سے؟ فاطمہ جب NA 108 کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو بیک گراؤنڈ اس کا ماضی اس پہ نظر ڈالیں ہم تو 6 دفعہ یہ سیٹ چودھری شیر علی خاندان کے حصے میں آئی. 1988 میں ایک بار مہر عبدالرشید جیتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کے بعد سے مسلسل یہ سیٹ جو ہے وہ چودھری شیر علی خاندان کی رہی ہے. 2018 کے انتخابات میں کوئی 1200 کی لیڈ سے PTI کے امیدوار فرق حبیب جیتے تھے، لیکن یہ بڑا معمولی مارجن تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عابد شیر علی یا چودھری شیر علی ابھی تک اسی طرح اپنے حلقے میں ان ہیں اور کانٹے دار مقابلہ پچھلے الیکشن میں ہوا. اب یہ ہوا کہ میاں فرق حبیب پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے حلقے کو انہوں نے اگنور کیا. وہ وزیر مملکت تھے لیکن ان کا حلقہ اگنور ہوا. حالانکہ بڑے انرجیٹک ینگ پولیٹیشنز ہیں اور بڑے پاپولر رہے ہیں اپنے حلقے میں اور ISF کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے بھی بڑے قریب مانے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ مرکز میں جب ان کو وزارت ملتی ہے تو اور وزارت اگر ایسی ہو کہ جس کے سلسلے میں آپ کو اسلام آباد زیادہ رہنا پڑے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ حلقہ اگنور ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عابد شیر علی تو وہ بھی 4 سال حلقے میں داخل نہیں ہوئے، وہ پاکستان میں ہی نہیں تھے، تو یہاں تو مقابلہ برابر ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان سے مقابلہ عابد شیر علی کا پڑ گیا. عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس وقت پاکستان کا
سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے. اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، بٹ دس از اے فیکٹ کہ وہ پاپولر ہے اور لوگ، اس کی پارٹی کے لوگ وہ اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھنا یہ کہ وہ محبت جو ہے وہ کل اس کے جو محب ہیں ان کو الیکشن جو پولنگ سٹیشن تک لاتی ہے کہ نہیں لاتی. اصل بات یہ ہے کیونکہ نون لیگ بڑی ایکسپرٹ ہے الیکشن ڈے کو بھگتانے کی، الیکشن پروسیس کی بڑی ایکسپرٹ ہے، اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ باقی جماعتیں بھی ساتھ ہیں. باقی جماعتیں خیر جب اپنا امیدوار نہیں کھڑا ہوتا تو اس طرح سے ساتھ نہیں ہوتی. وہ تو پارٹی ایک ہی ہے جو لڑ رہی ہے الیکشن، وہ نون لیگ ہی ہے، پی ایم ایل این. کہنے کو تو باقی ساری جماعتیں پی ڈی ایم، باقی وہ اصل میں ہوتا جن کا امیدوار ہوتا ہے الیکشن وہی لڑتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہی مقابلہ ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ ان میں جو دو دھڑے تھے ان کی صلح کروا دی نواز شریف نے، رانا ثناءاللہ اور چودھری شیخ علی. لیکن یہ عبد الرحمان بتائیں گے کہ یہ صلح جو ہے یہ کچھ دل سے ہوئی ہے، الیکشن کے رزلٹ پر اثر انداز ہوگی، کیونکہ اب تک وہ جلسے تو کر رہے ہیں سارے ایک ساتھ. لیکن اب آخری دن یہ بھی تو ان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اگر عمران خان پورے پاکستان میں جیت جاتا ہے اور عابد شیر علی سے ہار جاتا ہے تو عابد شیر علی کا قد کاٹ کہاں تک پہنچ جائے گا. تو کیا یہ دوسرے دھڑے کو قابل قبول ہوگا کہ وہ اتنا بڑا لیڈر بن کے ایمرج ہو کہ وہ عمران خان کو ہرایا؟ تو وہ ظاہر ہے نواز شریف کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے کہ بڑا پاپولر ہے جی ہمارا بچہ. تو اس لیے اگر تو نون لیگ کے دونوں دھڑے مل کر باقاعدہ متحد ہو کر ہی الیکشن لڑ رہے ہیں اور رزلٹ بھی جو پولنگ ڈے ہے اس پہ بھی ان کی ساری ایفرٹ نظر آئی تو پھر بڑا زبردست مقابلہ ہوگا، ورنہ عمران خان بڑا آسانی سے جیت جائے گا. انٹرنلی کیا سسٹم ہے اور کیا جس طرح آپ نے بھی سر ظفر مینشن کیا کہ ڈیفینیٹلی انٹرنلی کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں. کس طرح سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ود ان دا پارٹی اٹ سیلف. اگر ایک کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے پاسبلی چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے یا میری آواز سننے میں پرابلم ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی مجھے آواز آ رہی ہے تو ایک دفعہ میں پوچھ رہی ہوں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں اپنا جنگ رول. جی اپنا نام بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ غلام عباس قریشی ہے. میں جنگ رول سے بات کر رہا ہوں، NA80 سے اور NA8 سے. جی جی بتائیں جی. اور میں اپنا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈالوں گا انشاءاللہ. اچھا. اور جی اچھا جی یہ بھی ضرور بتائیے گا ہماری آڈینس کو کیوں عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے؟ کیوں عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے؟ عمران خان کو اس لیے ووٹ ڈالیں گے کہ وہ ایک ایماندار ہے، وہ سچا ہے. وہ اگر اس پر پرچے بھی ہوئے، اس پر جو کچھ بھی کیا گیا انہوں نے، لیکن وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے، وہ ملک میں ہے. جو یہ اب شیر علی ہو گیا یا نواز شریف ہو گیا، تھوڑے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اور عمران خان جو ہے وہ ملک میں ہے، اور جب تک وہ ملک میں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور عمران خان اور عبدالرحمان رحمانی صاحب جو ہے ہمارے PP 12 کے NA108 کے امیدوار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہے ہیں. اور عبدالرحمان رحمانی صاحب وہ جب بھی ہم ان کو کوئی چھوٹا سا کام کہتے تھے وہ ہمارا کرتے ہیں. جو اب شیرری ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارا کام وہ ملتے نہیں ہے، وہ تو ملک سے باہر ہے. اور جو ہے وہ فرقدیر صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، وہ فون ہی نہیں سنتے ہمارا. لیکن اس وقت جو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ شیرری جی اپنا عبدالرحمان رحمانی صاحب کی وجہ سے دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی وجہ سے دے رہے ہیں. جو ہے وہ فرقدیر صاحب ہم ان کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے. اگر وہ الیکشن پر ہوتا تو ہم ووٹ نہیں ڈالتے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنگ سے، جن کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے. کچھ ڈفرینٹ ریزنز انہوں نے مینشن کیے اور کچھ پرابلمز بھی انہوں نے مینشن کیے. عبد الرحمان کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
فاطمہ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے ہلکی کی، جیسے ڈوگر صاحب نے نشاندہی کی. ٹیکنیکل انالیسز اگر کیا جائے تو اس میں تو بہرحال مسلم لیگ نون مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جماعتیں جو اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا متحدہ مجلس عمل تھی تب یا جے یو آئی، یہ تقریباً انہوں نے 7,000 کے قریب ووٹ لیا تھا اور 1211 ووٹوں سے عابد شیر علی ہارا تھا. ٹی ایل پی کے امیدوار نے 8,000 ووٹ لیا تھا، اس کو اب ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس کا ٹکٹ بھی ریپلیس ہوا ہے. تو یہ اب چھوٹی جماعتوں کا ووٹ بھی کم ہوگا. یہ ضمنی میں عموماً 1 to 1 ہی مقابلہ چلتا ہے، لیکن اس پہ جو مسلم لیگ کے حوالے سے ہے، جیسے ڈوگر صاحب نے کہا کہ وہ الیکشن اچھا بھگتا لیتے ہیں، لیکن 17 جولائی کو ہم نے دیکھا جب ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے تھے، پی ٹی آئی کا جو چارجڈ ووٹر ہے، جیسے ابھی یہ غلام عباس بات کر رہا ہے، یہ نوجوان جو ووٹرز ہیں یہ خود بخود نکلتے ہیں اور یہ سب سے بڑا جو ڈفرینس ثابت ہوتے ہیں. اس دن بھی پوری پنجاب میں جو حکومت ہے حمزہ کی، وہ صرف اسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی کہ 20 سیٹوں پر انتخابات ہو رہے تھے اور جو سویپ کر گئے تھے عمران خان نا. تو یہ ایک بڑا جو ایلیمنٹ سامنے آیا، جس طرح سے وہ جلسے کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں پبلک نکل رہی ہے، تو یہ ایک بہرحال ایلیمنٹ کافی حد تک چینج ہوا ہے. کہ دیکھیے ضمنی انتخابات میں عموماً جو ہے وہ ٹرن اوور رہتا ہے 20 سے 30% کے درمیان، لیکن تب جو ہے وہ 50% کے اوپر چلا گیا اور یہ جنرل انتخابات میں ہوتا ہے. پھر جو جوش و جذبہ ہم دیکھنے میں نظر آتا ہے. لیکن ان دنوں میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، جیسے آڈیو لیکس ہوئی ہے، جیسے یہ اسحاق ڈار کے واپس آنے سے ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کو تھوڑی بریک لگی ہے، نیچے آئی ہیں، اور شاید آج مزید جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرتی جائے، تو اس کا بھی بہرحال ایک امپیکٹ پڑتا ہے. ایک نیریٹو ہوتا ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل انالیسس سے زیادہ پاکستان میں چیزیں اچانک سے چلتی ہیں، وہ ہوا بن جاتی ہے جس کی بھی بن جائے. تو جو 25 سپتمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی، جو ملتوی کی گئی سیلاب کی وجہ سے، تب تک عمران خان مضبوط تھے، ادھر جلسہ کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشن ملتوی ہونے کی اطلاعات آئیں. فرق حبیب ملک سے باہر بھی چلے گئے، حلقے میں بھی نہیں رہے. پھر پتہ چلا الیکشن ہوگا، اور یہ تقریباً 5-6 دن پہلے کنفرم ہوا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. 90% توقعات تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی تھی کہ الیکشن رکوائے جائیں، اور جو نون لیگ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا وزارت داخلہ نے کہ الیکشن رکوائے جائیں. یعنی کہ دونوں بڑی پارٹیز الیکشن نہیں چاہتی تھی، تو ان کا ووٹر سپورٹر بھی نہیں چاہتا تھا. تو لیکن الیکشن ہونے جا رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن مانا اور نہ ہائی کورٹ مانی. لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ عابد شیر علی نے اپنی کمپین جاری رکھی. ان کی کمپین جو ہے وہ مسلسل جاری رہی، اور جو 4 سال کا گیپ تھا اس سے نکلنے کا انہیں موقع مل گیا. جبکہ جو ان کے مخالفین تھے، اب فرق حبیب یہاں پر ہوتے امیدوار خود، تو پھر مقابلہ کچھ اور طرح سے ہوتا کہ وہ بھی اپنی جان مارتے، پیسہ لگاتے. اب امیدوار ہے عمران خان، اور وہ صرف ایک حلقے سے نہیں الیکشن لڑ رہے نا، اب 7 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ویسے آئی ڈو فیل لائک کہ بڑے ہی ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی مسلم لیگ میں ووٹ دینا چاہیے، مہنگائی کر کے بھی ہوں انشاءاللہ. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پہلا بات سے شہر تھا حاجی بشیر احمد جی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی ہر چیز کے ریٹ تھلے آ رہے، گھیو چاچ 100 روپیہ 150 روپیہ تھلے آ گیا جی. مسلم لیگ ٹپا لانا چاہیے جی، انہوں نے سارے کہنا چاہیے جی. بالکل جی. اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، اور اس لیے دیں گے کیونکہ جتنی بھی فوڈ آئٹمز ہیں، جہاں تک میں سمجھ پائی، ان کی پرائسز جو ہے 100 روپے 150 روپے ہو چکی ہیں، اس لیے وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں. سر ظفر اگر بریفلی اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیے مجھے اس سے جو لگا، یہ جو کال مسلم لیگ نون کے حق میں آئی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ابھی کہیں بھی 100-150 روپے کم نہیں ہوئی قیمتیں کسی بھی چیز کی، لیکن چونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ مطمئن ہیں کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے. تو یعنی لوگ اپنا پارٹی کا جو جہاں ذہن بنا ہوتا ہے اس کو بہت مشکل سے چینج کرتے ہیں. یعنی کہ پارٹی کا وقت کی بڑی مشکل سے چینج ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی اچھی بری ساری چیزوں سمیت کرتا ہے. تو ان کو توقع ہے کہ یہ ٹرینڈ چلے گا اور آگے جا کے ایسی اگر نہیں بھی ہیں تو ہو جائیں گی. اینڈ یہ آئی تھنک پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اینڈ آئی ڈونٹ نو، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بیس پر نہیں کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے یا کس کی پالیسیز اچھی ہیں، کون سی پالیسیز عوام کے لیے اچھی بنائی گئی ہیں، کس پارٹی نے بنائی ہیں،
बट एक्चुअली में आपकी अपनी जो एक ऑलरेडी प्रेफर्ड पार्टी है, या आपकी फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स को जो पार्टी पसंद थी, या आपके दादा ने जिस पार्टी के लिए वोट किया था, अगर आप उसी को कंटिन्यू रखते हैं तो आई थिंक वो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल पैदा कर सकती है। बिकॉज आज एक ऐसा वक्त है, डिफरेंट वक्त है, डिफरेंट मसाइल हैं इस मुल्क के, और डेफिनेटली एक डिफरेंट आउटलुक के साथ, एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की ज़रूरत है। ना कि इस बेसिस पे कौन सी पार्टी प्रेफर्ड हमें पहले से थी, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस पे बेस करना चाहिए अपना डिसीजन वोट डालने का। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एंड एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि हम आज अपने शो में लाइव कॉल्स ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है उस पर कॉल करें और अपना जो भी फैसला है, जो भी प्रेफरेंस है NA 108 के इलेक्शंस में, उनके बारे में बताएं। क्या आप PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं या PTI को? एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि PMLN के कैंडिडेट आबिद शेर अली और उनका मुकाबला इमरान खान के साथ हो रहा है, जो कि आपको पता है कि PTI से बिलोंग करते हैं। तो जी आगे बढ़ते हुए सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। सर ज़फ़र, ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं पिछले कुछ महीने का, स्पेशली पिछले महीने का, तो आई थिंक लोगों की प्रेफरेंसेस बदलती रही हैं, लॉयल्टीज तब्दील होती रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले PTI को सपोर्ट करते थे, हमने देखा कि इस साल के शुरू में और जब बिल्कुल गवर्नमेंट तब्दील हुई है उससे पहले लोग अपनी प्रेफरेंस बदलना शुरू हो गए थे, एंड वो भी इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से था। अगर हम उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं मार्च के बाद से, जब नई हुकूमत आई, नई गवर्नमेंट आई, और उनके लिए भी एक मेजर स्ट्रगल महंगाई का इशू ही रहा। क्या लगता है इस वक्त महंगाई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि कौन सी पार्टी ज़्यादा आवाम के साथ कनेक्ट कर पा रही है? ये मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रेलिवेंट रीज़न है पाकिस्तान जैसे मुल्क में वोटिंग के लिए, कि लोगों का मयार ज़िंदगी जो है उसके हवाले से कौन सी पार्टी क्या डिसीजन लेती है। और मयार ज़िंदगी तो खैर एक बड़ा लफ्ज़ है। जिस मुल्क में लोगों के लिए बाइज़्ज़त तरीके से जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना ही एक सबसे बड़ा मसला बन गया हो, वहाँ मयार ज़िंदगी की सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत ही हमारी सबसे बड़ी वजह बन जाती है वोट डालने की, यानी रोटी। अभी आप देखें कि चूँकि ये इंतहाई अहम मामला है और ये असरअंदाज होता है पूरी, आप देखें PTI बेशक इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते थे उसके कारकुन, लेकिन जब वो हुकूमत ख़त्म हुई उससे पहले जो लोग PTI को छोड़ के गए थे, वो क्यों छोड़ के गए थे? सिर्फ टिकट के लिए। हमें पूरा ये पता है, मालूमात हैं, बिल्कुल गलत बात होगी अगर कोई कहे कि पैसे के लिए गए होंगे या कोई, सिर्फ टिकट के लिए। और दौड़ लगी हुई थी कि जी हमें टिकट दे दें, हम आ जाते हैं, अगला इलेक्शन हम नून लीग की तरफ से लड़ेंगे। इतना अनपॉपुलर हो गए थे PTI वाले, इमरान खान और सारे क्या। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा था कि अगले इलेक्शन में पता नहीं इनका टिकट भी कोई लेगा या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल अंधे होकर सोचते हैं। महंगाई का जब इशू है, बाकी मामला तो नज़रअंदाज हो सकते हैं, महंगाई नज़रअंदाज नहीं हो सकती। तो महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो पिछली हुकूमत को भी ले डूबा था, वो बाद में जब चेंज आई तो सारा इनके खाते में पड़ा। तो अब वो तसलसल चला आ रहा है, जो महंगाई का लेवल था बहुत ऊपर चला गया था, वही अब लोगों के लिए बिल नहीं दे सकते। मैक्सिमम लोगों के पास तो अपना घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं लोग। तो अब किराया और बिजली का बिल, आपकी तनख्वाह का मेजर पोर्शन इसमें चला जाता है। तो बाकी पूरा महीना कैसे गुजरना? बीमार हो तो दवाई कहाँ से लेनी, स्कूल की फीसें हैं, बच्चों के कपड़े हैं, जूते हैं, आपने दफ्तर आने जाने का खर्चा है। पॉसिबल नहीं रह गया कि कोई शख्स बाइज्जत तरीके से जी सके, लोग उधार मांग रहे हैं बेचारे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था। अब यही चीज़ें इसके खाते में पड़ी हुई मुस्लिम लीग नून के। अगर इन्होंने बड़े स्टेप्स ना लिए, महंगाई को कम करने की कोशिश ना की, बड़े बड़े ऐलानात ना किए, अमली इकदाम ना किए महंगाई ख़त्म करने के, तो फिर इनके साथ बहुत बुरा होगा। जिस चीज़ की निशानदेही अभी अब्दुर्रहमान कर रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, ये हो सकता है बहुत जल्द बड़े बड़े ऐलानात आपको सुनने को मिले कि महंगाई कम करने के हवाले से। वरना नून लीग का मुस्तकबिल जो है वो PTI के मुकाबले में बहुत
برا ہوگا، کیونکہ اگرچہ 2 صوبوں میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اور یہ 2 صوبے جو ہیں پنجاب، اس میں 4 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یا کاف لیگ ان کی اتحادی بیک بائی پی ٹی آئی، اس میں صرف 3 بار نکال لیں، ہم 2018 سے پی ٹی آئی کو ہی بھگت رہے ہیں، اور جو شہر کی حالت ہے، جو سڑکوں کی حالت ہے، جو سگنلز کی ابھی آ کے کچھ لگنا شروع ہوئے ٹریفک سگنل. بالکل. اینڈ بوتھ اگر آپ دیکھیں پارٹی کی پرفارمنسز میں آپ کو کوئی میجر مائل سٹونز نظر نہیں آئیں گے، وچ آئی تھنک از سیڈ کہ اتنے وقت میں کچھ تو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اسپیشلی فیصل آباد شہر کو لے کر. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد ہے، میں فیصل آباد سے 7 سال کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں کس کو ووٹ؟ جی کس کو ووٹ؟ عمران خان، اونلی عمران خان. اچھا جی، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا ہماری آڈینس کو کہ کیوں عمران خان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ عمران خان جو وہ سنسیئر ہے پاکستان کے لیے، وہ بیسٹ ہے اور ایماندار ہے. اور یہ چوروں کا ٹولہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. 4-5 سال کے بعد یہ واپس آ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. آگے ان کو اب پاکستان کی کرے گی، پاکستان کے لیے الیکشن لڑیں گے اب بشیر علی صاحب. صرف یہی وجہ ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ان کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کے لیے ہوگا. اس وقت میں بتاتی چلوں کہ ہمارے جو کالرز تھے ان میں سے 2 کی پریفرڈ پارٹی پی ٹی آئی تھی، عمران خان، جو ایک ہمارے کالر تھے ان کی پریفرڈ کینڈیڈیٹ عابد شیر علی پی ایم ایل این کی طرف سے. اس سے آف کورس لائک وی سیڈ بیفور، یہ صرف اس لیے ہے یہ جانچنے کے لیے، یہ گیس کرنے کے لیے کہ کیا پریفرنس ہے اس وقت عوام کی. اینڈ اس میں کوئی بھی ریزلٹس یا کچھ اس طرح کا اناؤنس کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، صرف اور صرف اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ عوام کی پریفرڈ پارٹی کیا ہے، عوام کے کیا خیالات ہیں. عبدالرحمان، اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح 2 ووٹس عمران خان کے لیے ابھی تک ایز فار ایز ناؤ اور 1 پی ایم ایل این کے لیے، ان کمپیریزن اگر دیکھا جائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی زیادہ ریلیٹ کر پا رہی ہے فار وٹ ایور ریزنس؟ دیکھیے جیسے یہ ووٹرز بھی بات کر رہے ہیں، عمران خان بھی بات کرتا ہے، تو بہرحال ایک چیز تو طے ہے کہ جو وہ بیانیہ اس نے بنایا ہوا وہ نوجوانوں کے دلوں میں رچ بس چکا ہے. دیکھیے لوگ اس کی مہنگائی بھول چکے ہیں، جو بدامنی تھی وہ بھول چکے ہیں، جو صورتحال تب تھی، جو مطلب وہ ساری چیزیں بھول کے اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ نعرے لگاتا ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف کر کچھ نہیں سکا. 3.5 سال وہ حکومت میں رہا بھی ہے تو کوئی قومی خزانے کو فائدہ نہیں پہنچا سکا. جو کوئی اس نے جو قرضے نہ لینے کا اعلان کیا تھا وہ بھی درست نہیں ثابت ہوا، قرضے پہلے سے بڑھا کے لے گیا. تو یہ دیکھیے مطلب کوئی بھی ایسا وہ اقدامات نہیں کر سکا، کوئی ٹیکسز بہت زیادہ نہیں بڑھا سکا کہ اس نے کوئی خزانے کو بہت بھر دیا. مطلب کچھ ایسے اقدامات نہیں ہیں جس سے لگے کہ وہ ملک کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا تھا. خارجہ پالیسیز میں بھی بڑی تنقید ہوئی، مطلب کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا. لیکن پھر بھی جو ایک بیانیہ بنایا ہے تو وہ لوگ جو ان کو چور ڈاکو سمجھتے ہیں کہ بار بار حکومتوں میں آتے ہیں باری رکھی ہوئی، تو یہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی بیانیہ دینے میں ناکام رہے ہیں. یہ بات تو طے ہے. جس طرح سے اس نے سوشل میڈیا کو ٹولز کے یوز کیا، کوئی بھی کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں دیکھے. ابھی بھی مریم کو جب پاسپورٹ واپس ملا تو وہ باہر چلی گئی ہے. لندن کو دوسرا گھر بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے پاکستانی، لیکن اس طرح سے مسلسل ادھر اسٹے کرنا یا ادھر سے علاج کروانا، ان کی مطلب یہ بھاگ جانا جب بھی مشکل وقت آتا ہے. تو بہرحال یہ ان کا ووٹر سپورٹر تو جو ہے وہ انہیں مان سکتا ہے کہ یہ بڑی بات ہے، لیکن جو مخالفین ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی چمبے والی بات یا وہ ایک بڑی ان کا جو ہے وہ کہیں کہ ان کا مذاق اڑانے والی بات بن جاتی ہے. بیانیہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں اس کے خلاف کتنے کیسز ہے، وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اس پر بات کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے دونوں کینڈیڈیٹس اینڈ پارٹیز کی طرف سے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سے محمد رشید بات کر رہا ہوں. جی بتائیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا عابد شیر علی کو؟ عمران خان کو سپورٹ کریں. اچھا جی عمران خان کو سپورٹ کریں. ہمارے آڈینس کو یہ بھی ضرور بتائیے گا جی کہ کیوں عمران خان کو سپورٹ کریں. جی 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 ضرور بتائیے گا عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ بتائیے گا، ابھی سوال کریں گے بتاؤں گا آپ کو.
हेलो। जी जी बिल्कुल, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, कुछ आवाज में डिस्टॉर्ट महसूस हो रही थी, इस वजह से हम नहीं पूछ पाए इमरान खान को क्यों सपोर्ट करें। बट डेफिनेटली हमारे पास इस वक्त 3 जो कॉल्स थी वो पीटीआई और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, एंड पीएमएलएन को एक अभी तक हमें कॉल आई है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं। कहीं में जय हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं NA 108 के इलेक्शंस के हवाले से। मुकाबला होगा आबिद शेर अली और इमरान खान के दरमियान। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। कल इलेक्शंस है बाय द वे, एंड ऑफ कोर्स आज हम अपने शो में कोशिश करें कि आपकी आवाज़ जो है वो, या आपकी जो प्रेफरेंस है उसको आगे लेकर आएँ। तो अगर आप चाहते हैं वोट कास्ट करना तो आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और हमें बता सकते हैं, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं कि आप पीएमएलएन की तरफ से आबिद शेर अली को वोट करें या फिर इमरान खान जो कि पीटीआई की तरफ से खड़े हैं उनको आप वोट डालेंगे। और ये भी बताइएगा ज़रूर हमारे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी, आखिर आपकी जो भी प्रेफरेंस है इन दोनों कैंडिडेट्स में से वो क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्पेशली हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की, एंड स्पेशली के लोगों की प्रेफरेंस पीटीआई की तरफ इस वक्त क्यों नज़र आती है, या क्या स्टेप्स हैं या क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की गई है। सर जफर, अगर हम स्पेशली देखते हैं दोनों पार्टीज़ की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रही हैं आवाम के साथ कनेक्ट करने की, क्या आपको लगता है कि एक पार्टी की स्ट्रैटेजी, और आप खुद बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है किसकी स्ट्रैटेजी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ आवाम के साथ कनेक्ट करने में? फातिमा, अगर देखें माजी में तो सच्ची बात है कि दोनों जमातों ने मायूस किया है। पीटीआई ने भी मायूस किया और पीएमएलएन ने भी मायूस किया है। पिछले 4 साल से पीटीआई की ही हुकूमत है, पंजाब में भी, केपीके में भी। तो 62% आबादी पंजाब की है। तो पिछले 4 साल में जब हम अपने शहर पे नज़र डालते हैं तो हमें बहुत मायूसी होती है। उसकी वजह कि बुज़दार जैसा शख्स जब वो आपका पसंदीदा होगा, चहेता होगा, वो आप कह रहे हैं वसीम अकरम प्लस है। अब ये बात इतनी बार हम कह चुके हैं, खुद हमें बुरी लगने लगी कि आपकी चॉइस, एक लीडर जो है उसकी चॉइस, उसके इंतखाब से पता चलेगा ना उसका ये जहन, उसका लेवल क्या है, वो किस तरह से फैसले करता है। कि आप एक ऐसे शख्स को जिसको अलग बे का नहीं पता पॉलिटिक्स का, उसको पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं और उससे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है। तो पीटीआई को जितना ज़्यादा इस फैसले ने डैमेज किया, और ज़ाहिर इमरान खान का फैसला था इसको बनाने का, बुज़दार को, तो उसकी वजह से हम पूरे पंजाब ने भुगता 4 साल। पीएमएलएन में भी बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं, ये अनरीचेबल हो गए लोग, ये किसी को पार्टी के अंदर आगे नहीं आने देते। इसीलिए जितनी स्पेस थी पॉलिटिक्स में सब पीटीआई की तरफ लोग चले गए। ये अब एक माफिया मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए, नए ब्लड को आने नहीं दे रहे, नई इन्होंने तंजीम साजी की तरफ तवज्जो नहीं दी, नए लोगों के लिए रास्ते नहीं खोले। तो जो इस दौरान इतना वोटर नया बना था और लोगों को पॉलिटिक्स में आने का शौक था, उनको जो जगह मिली वो सारी पीटीआई में मिल गई। तो पीटीआई इनके मुकाबले में मजबूत हो गई। एंड ये स्ट्रैटेजी, इसी तरह की स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली अगर आप आवाम को अपने साथ रखना चाहते हैं, आवाम के सपोर्ट को, तो जब उनमें से आप इंतखाब करते हैं लोगों का, जब आप देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरे ही सर्कल में था या मेरे साथ स्कूल में था या यूनिवर्सिटी में था, तो आई थिंक आप रिलेट कर पाते हैं शायद उस शख्स के साथ ज़्यादा कंपैरेटिवली। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आदिल बात कर रहा हूँ समनाबाद से। जी बताएं, किसको वोट कास्ट करेंगे अपना, पीएमएलएन को या पीटीआई को? जी मैं नून लीग को वोट कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दौर में काफी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, मोटरवे देख लें आप, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें फैसलाबाद का, और पीटीआई के दौर में सिर्फ बातें ही हुई हैं, बातें करते सुने उनको कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई इतना प्रोजेक्ट उनका नजर नहीं आया, ना उनको काम नजर आया करते हुए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिनका कहना है कि वो पीएमएलएन के लिए वोट डालेंगे, और उनकी रीज़न ये है कि ज़्यादा विजिबल तरक्की या
बेटरमेंट नजर आई, डेवलपमेंट नजर आई, जिसमें उन्होंने मोटरवे के बारे में मेंशन किया और डिफरेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें जो कि PMLN के दौर में वाकई में बेहतर हुई थी। अब्दुर्रहमान क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, अगर आप ये कलर्स का कंपैरिजन करें तो एक कलर नून लीग का कहता है कि डेवलपमेंट हुई, दूसरा कहता है महंगाई कम हुई, लेकिन PTI के पास एक ही चोरन है कि ये चोर है और वो ईमानदार है। देखिए, मतलब ये आप समझ लें कि किस तरह से लोगों के जहनों के साथ खेला जाता है। जो जदीद गैजेट्स आए हैं उसमें इमरान खान जो अभी भी जलसे कर रहे हैं, देखिए कोई भी और लीडर होता, जैसे 2013 की बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को, कोई जलसे करने को कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो एजेंडा नहीं था। बदतरीन गवर्नेंस थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, मुल्क जो है वो काफ़ी पीछे चला गया। तो वो मतलब उनको शर्मिंदगी थी कि उनकी हुकूमत में ये सब कुछ हुआ है, तो इस वजह से वो मतलब इस तरह से बड़े बड़े जलसे करने की पोजीशन में भी नहीं रहे। लेकिन इमरान खान की आप देखें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बड़े जलसे भी कर रहा है और जिस तरह धड़ल्ले से बातें कर रहा है, ये मतलब ये वोटर सपोर्टर फिर वो यही समझते हैं कि यही सच्चा बंदा है जो इस तरह से इधर बैठा हुआ बात भी करी जा रहा है। हालांकि वो 3.5 साल का अरसा वो सारे लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से जो मतलब बैड गवर्नेंस थी, जिस तरह से लोगों साहब ने कहा पंजाब में जो बुजदार हुकूमत ने किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई रोड्स नहीं बने, कुछ भी नहीं हो रहा था। जो काम जहाँ पे रुका हुआ था वो रोड रुका ही रहा, कुछ तबादलों के पैसे लिए जाते रहे, DC इतने बदले, ACs बदले, मतलब चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा जो IG है वो इतने ज़्यादा बदले गए, FBR के चेयरमैन बदले गए, पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे। तो इतने तबादलों की बागडोर में जब भी पता चलता था इमरान खान लाहौर आएंगे, तमाम सेक्रेटरीज का तबादला करके चले जाते थे, कोई 3 महीने से ज़्यादा एवरेज नहीं टिकता था। तो इस सारी सूरत हाल को लोग भूल चुके हैं और वो सिर्फ इस वजह से भूल चुके हैं कि लीड बना हुआ वो बंदा जो है वो लगा हुआ जलसे करने, और लोग समझते हैं अब उसने नया शोशा छोड़ा हुआ है कि उसके पास पावर्स नहीं थी, अगर पावर होती तो ये हो जाता वो होता। दूसरी जानब हम देखते हैं कि अब देखिए इमरान खान और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन कर ले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, और जब वो अपोजिशन लीडर था तब भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पिछले कोई 4-4.5 साल के अरसे में आप देख लें दोनों की परफॉर्मेंस, TV न्यूज़ फीड जो होती है वो इमरान खान ने 70% तक कैप्चर किए रखी, बाकी 30% में तमाम सियासी पार्टीज शामिल थी। और फिर नून लीग में सबसे ज़्यादा जो है वो स्क्रीन जो लेती थी वो मरीम नवाज़ लेती थी, यानी कि तब के जो अपोजिशन लीडर है वो इसमें नाकाम नजर आए। उनके साहबजादे हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में वो नाकाम नजर आए। तो ये एक बड़ा मसला है नून लीग के लिए कि उनको अब कोई भी देखिए खबर बनती है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी होती है या स्वाति की होती है, तो वो किस तरह से उसको मामला उठाया जाता है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान गिरफ्तार हो गए थे तो नून लीग ने जो है वो उनका उस तरह से साथ नहीं दिया था, कई महीने तक जेल में रहे। मरियम नवाज़ एक बार फैसलाबाद आई या छोटे छोटे को 1-2 एहतजाज हुए, अदरवाइज जिस पाई का वो लीडर है उसका साथ नहीं दिया गया। लेकिन इमरान खान ने अपने वो चीफ ऑफ स्टाफ जो कहीं भी कोई MPM में भी नहीं रहा, अचानक सियासत में जो है वो इंटर हुआ, तो उसके लिए वो किस हद तक चला गया। जजेस को वो तौहीन अदालत जो है वो उस पर लग गई, लेकिन वो इस तरह से अपने एक कारकुन के लिए चला गया, या आज़म स्वाति के लिए वो जिस तरह कर रहा है, या जितने भी कारकुन पकड़े गए 25 मई को जो लोग पकड़े गए थे उनकी FIR वापस हो गई हैं। तो ये दोनों में आप फ़र्क देख लें कि मुल्क के लिए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो मुतमिन रखते हैं। अभी हाशिम डोगर को जो तब्दील किया वज़ीर दाखिला, वो इस वजह से किया गया है कि जो 25 मई पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, को 25 SHO उसने मुअत्तल भी किए हैं, कोई नौकरी से बर्खास्त किए हैं, लेकिन फिर भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है कि कम कार्रवाई हुई है। तो ये जो हमजा 3 महीने तक वज़ीर आला रहा है, किसी भी अथॉरिटी में कंपनी में वो तकर्री नहीं कर सका, अपनी कैबिनेट नहीं बना सका। तो ये एक बड़ा मसला है कि नून लीग के पास जितनी पावर आती है वो अपने पास ही रखते हैं, अपनी फैमिली लिमिटेड जो है वो पार्टी उसे कहा जाता है, उन्हीं लोगों को फायदा देते हैं। एंड फॉर श्योर आई थिंक जब आप बात करते हैं किसी भी पार्टी की, तो आई थिंक कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है आवाम के साथ। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम जी। करना चाहिए इमरान खान जी बताएं किसको। जी जितनी बार भी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मुस्तकबिल का अच्छे तरीके से सोचना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को वोट करें। अच्छा जी, मुझे ये तो पता चल गया आप नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं। क्या रीजन होगा नवाज शरीफ को वोट देने का, या PMLN को वोट डालने का?
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. और ये एटलीस्ट हमें पता चल गया, ये तो नहीं मैं जान पाई कि आखिर रीजंस क्या थे PMLN को वोट डालने के. लेकिन इस वक्त मुकाबला टाइट है. हमारे पास 3 कॉलर्स मौजूद थे जिन्होंने PTI को कहा कि वो वोट डालेंगे एंड PMLN के वोटर्स मौजूद थे. तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल प्रेफरेंस है इस वक्त आवाम की तरफ से. एंड ये कोई लार्ज स्केल प्रोडिक्शन इसकी बेसिस पे नहीं की जा सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स लिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स होती हैं, हो सकता है लिमिटेड एक एरिया से बिलोंग करते हों. और ये काफ़ी मेजर डिसीजन होगा. आई थिंक ये रिप्रेजेंट करेगा बहुत सारी चीज़ें. अगर आबिद शेर अली जीते हैं PMLN की तरफ से या फिर इमरान खान जीते हैं PTI की तरफ से, एंड डेफिनेटली वक्त ही बताएगा, कल पता चल जाएगा क्या होगा. यहाँ पर आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक हम सब इंतज़ार करें. आई रियली होप कि जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो भी हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा हो, कल वही रिजल्ट्स हमारे सामने. लेकिन अपना वोट ज़रूर कास्ट करें. याद रखें कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अगर आप अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि आप इस मुल्क की तरक्की का सही माने में हिस्सा बन पाए. यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी. आज हमारा फर्स्ट हाफ NA 108 के इलेक्शंस के हवाले से था एंड हमने कॉल्स भी ली और आप लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की कि किसको सपोर्ट करें, इमरान खान को या फिर आबिद शेर अली को. वक्त ही बताएगा कि कौन इलेक्शंस में जीता है. वंस अगेन मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है या किसी के साथ भी हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं. एज जर्नलिस्ट हमारा काम है आपके आवाज़ को और आपकी ओपिनियन को शेयर करना. एंड हमारी फर्स्ट हाफ में यही कोशिश रही. आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि नेक्स्ट अपने डिस्कशन की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव. मोहम्मद बिलाल रोकर हमारे साथ मौजूद होंगे. जानते हैं क्या है रेट्स. जी बिलाल. जी बिल्कुल. मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज हफ्ते की रैली जो है वो जारी कर दी गई है. ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 5 रुपये किलो सस्ता होते हुए 373 रुपये फी किलो आज हो गया है. गुज़श्ता रोज 378 रुपये से ज़ायद बिकने वाला ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आज कम हुआ है, जबकि अंडे जो हैं मुल्क की तारीख की अपनी साबका कीमत बुलंदी सतह से नीचे आए, लेकिन 10 रुपये कम हो गए हैं. लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से जो है एक सतह के ऊपर बरकरार देखे जा रहे हैं. 234 रुपये दर्जन के ऊपर हैं. सब्जियों के अंदर उतार चढ़ाव है. आलू का छिलका 4 रुपये महंगा हुआ है 76 से 80 का. आलू सफेद 2 रुपये सस्ता हुआ है 34 से 32 रुपये किलो. प्याज 5 रुपये महंगा हुआ है 120 से 125. टमाटर 5 रुपये महंगे हुए 175 से 180. अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा हुआ है 275 से 285. सब्जी मिर्च 30 रुपये सस्ती हुई है 420 से 390. फूल गोभी 5 रुपये सस्ती हुई है 110 से 105. अरबी 5 रुपये सस्ती हुई है 115 से 110 रुपये किलो. करेला 20 रुपये सस्ता हुआ 75 रुपये से 55 रुपये किलो पे आ गया है. बैंगन 5 रुपये सस्ते हुए हैं 50 रुपये से 45 रुपये किलो हुए हैं. खीरे 15 रुपये सस्ते हुए हैं 65 रुपये से 50 रुपये किलो पे आए हैं. मटर सब्ज 50 रुपये सस्ते होते हुए 310 से 260 रुपये किलो पे आ गए हैं. सेब काला कुल्लू 220 पे है. केला 90 रुपये दर्जन है. अंगूर गोला 190 रुपये पे है. अंगूर टॉफी 280 पे है. अनार कंधारी 190 रुपये किलो है. फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है. बेशतर दिनों के अंदर मुस्तहकम दिखाई देते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज ऊपर जा रहे थे, आज अपनी कीमत के ऊपर बरकरार है. जबकि सब्जियों के अंदर कुछ ज़्यादा अगर कमोडिटीज देखें तो नीचे जा रही हैं, लेकिन चढ़ाव भी रिकॉर्ड किया गया है. जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल. इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि मार्केट्स में रेट्स किस तरह से हैं. स्पेशली इस सेगमेंट के थ्रू हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें. आप लोगों को कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेटली किस तरह से रेट्स मार्केट में मौजूद हैं और क्या आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है. स्पेशली अगर आप जाते हैं कुछ खरीदते हैं तो कोशिश करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी रखें. अगर आपको लगता है कोई भी आपको ओवरचार्ज करने की कोशिश करे तो फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करें. और कहीं पर अगर आपको लगता है कि रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है और चार्ज किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन जो भी मर्जी है, आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट समथिंग फेयर. और उस चीज़ का भी ख्याल रखें और उसको भी फौरी तौर पर रिपोर्ट करें. आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलेंगे. हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं. बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के हवाले से डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में मौजूद हैं. हम सब जानते हैं कि फैसलाबाद शहर एम्ब्रॉयडरी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट हब स्पॉट रहा है. एंड आगे चलते हुए डेफिनेटली किस तरह से चीज़ें तब्दील होंगी एंड किस तरह से जो करंट इन्फ्लेशन है, करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ऊपर.
हमारे साथ फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि पेट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FCCI भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की बात करें, डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, फैसलाबाद शहर के लिहाज से देखें या पाकिस्तान के लिहाज से देखें। होलसेल मार्केट फैसलाबाद में मौजूद है जहाँ से डिफरेंट पंजाब के और एरिया से, इनफैक्ट आउटसाइड पंजाब एज वेल, बट बेसिकली अगर हम सिर्फ पंजाब पे फोकस करें या फैसलाबाद शहर पे फोकस करें, होलसेल मार्केट भी है, इंडिविजुअली खरीदारी भी की जाती है। क्या इम्पैक्ट हुआ इन्फ्लेशन का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, लोगों की बाइंग पावर डिक्रीज हो जाने का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है इस वक्त आपका पाकिस्तान में इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही हैं वो उनके लोगोज़ हैं, उनके वैल्यू एडेड जितना भी हो उसमें मेन पोर्शन जो है वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने संभाला हुआ है। अब बात यह है कि पिछले 4 से 5 साल से इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो बदहाली का शिकार है। सबसे पहले तो ये मशीन जो चाइना से इंपोर्ट हो रही है, इसका डॉलर जो है वो अल्टीमेटली आपको पता है कि जब इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को संभाला तो वो 105 से 178 तक जो है वो डॉलर चला गया। तो अल्टीमेटली डॉलर्स में ये मशीन आती है तो मशीन आना ही जो है वो बंद होगी और बहुत सारे बैरियर्स जो है वो लगा दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप इनोवेशन नहीं करेंगे, आपके पास जदीद मशीनरी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी और आप वो जदीद तर्ज़े और तौर तरीक़ों वाली जो एम्ब्रॉयडरीज़ हैं उसमें अगर आप इन नहीं हो पाएंगे तो अल्टीमेटली आपका इम्पैक्ट आपके एक्सपोर्ट पे भी आएगा, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी कम होगी। और इस वक्त लाखों की तादाद में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला सेक्टर है एम्ब्रॉयडरी मशीन। अल्टीमेटली जब ये आपका डॉलर बढ़ा है तो आपका जो थ्रेड है वो इंपोर्ट हो रहा था, उसका मटेरियल काफ़ी जो वो इंपोर्ट हो रहा था वो भी महंगा हुआ। आज जो वो धागे की एक कोन 120 की थी वो 192 की है। और जब ये सारी चीज़ें इस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली आपका जो फैब्रिक है जिस पे ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो बाइंग पावर आपको पता है कि हमारे पास तो और पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़ी कम हो चुकी, बहुत सारे मसाइल्स हैं। वो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है इसलिए भी ज़्यादा मुतासर हो गया कि इसका रॉ मटेरियल भी महंगा, इसके पार्ट्स भी महंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी। और जब हम बात करते हैं अपने हुकाम बाला से तो कि हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है इस इंडस्ट्री के लिए कुछ किया जाए तो अल्टीमेटली वो हमें ये कहते हैं कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब हम उनको ये बारहा ये बात बता चुके हैं कि जब तक हमारा एंड यूज़र जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो कैसे रजिस्टर्ड हो। आपने एंड यूज़र को जो हमने इनवाइस काटनी है जब वो ही रजिस्टर्ड नहीं है तो हम किसके लिए वो सेल टैक्स की इनवाइस काटें। तो एंड बिकॉज आई थिंक कुछ फैक्टर्स जो कि आपने मेंशन किए, मैं चाहती हूँ कि हम इंडिविजुअली उनको डिस्कस कर पाएँ। आपने इन्फ्लेशन के बारे में ऑफ कोर्स बात की जो कि वी ऑल नो कि पाकिस्तान का कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इम्पैक्ट ना हुआ हो। बाइंग पावर के हवाले से भी हमने बात की। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस वक्त हमने एक्सपीरियंस की है अपने मुल्क में, कितना बड़ा फैक्टर रहा है वो हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के? देखिए, अल्टीमेटली हमारी जो अदम इस्तेकाम है सियासी हलकों का, उसका हमारी पूरी मुल्क की इंडस्ट्री पे उसने अपना असर छोड़ा है। अल्टीमेटली जब तक आप चीज़ें सस्टेन नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करता हमारा आपका एक्सपोर्टर जो माल एक्सपोर्ट कर रहा होता है, आपका बायर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता,
لوکل آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سارا اس کا سروائیول جب مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بارہا ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے, چیمبر کے تھرو بھی دی ہے, اپنی ایسوسیشن کے تھرو بھی دی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ حکومت میں کوئی بھی آئے لیکن وہ بزنس پالیسی جو ہے وہ ان کی ایک ہونی چاہیے. گورنمنٹ چینج ہو تو پالیسی چینج نہ ہو تاکہ چیزیں سسٹین کریں. اچھا, کیوں لگتا ہے کہ پالیسیز بھی چینج ہوتی ہیں گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک تو پریکٹس یہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے الٹیمیٹلی وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس سے جو ہے کہ ابھی دیکھیں اینڈ آئی تھنک اس میں کریڈٹ کا رول ہوتا ہے نا, کہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ رہے, کہ کسی اور کی پالیسی کی وجہ سے ترقی ہوئی اور ہمارا کریڈٹ نہ رہا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ رانا سکندر اعظم موجود ہیں, ایکس پریزیڈنٹ ایف سی سی آئے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم رانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, اللہ کا کرم, آپ سنائیں سب خیریت؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا, ہمارے اس ڈسکشن میں شامل ہوئے. میں آج کے آپ کے بہت اچھے, میں سمجھتا ہوں فیصلہ آباد کے طرفدار اور بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ انرجیٹک جو ہیں ہمارے تاجر بھائی, اور ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بڑا کام کیا فیصلہ آباد چیمبر میں, تو میں ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ ان سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی, بڑی ضرورت ہے اس وقت جو لوکل انڈسٹری ہے اور جو ہماری تاجر برادری ہے اس کے لیے کام کرنے کی, خاص کر کے جو الیکٹریسٹی بلز ہیں وہ 60 روپے یونٹ کے ہیں, تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو میں آپ سے مجھے توقعات ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں یہ بہت زیادہ ہم مل کے کام کریں تو فیصلہ آباد کی آواز بننی چاہیے. اب نو ڈاؤٹ کہ ہماری انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ ہے اسے انہوں نے ابھی سبسائڈ تو دیا, وہ کسی پہ احسان نہیں کیا, ہونا چاہیے, بالکل صحیح رائٹ فیصلہ ہے, اور وہ بھی پروٹیسٹ کے بعد ملا ہے. لیکن ہمارا کیا قصور ہے, جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کا کیا قصور ہے, اور جو تاجر ہے ان کا کیا قصور ہے؟ تو میں آپ سے اس بارے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کا لاہے عمل اس کے بارے میں کیا ہے. بہت شکریہ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ رانا سکندر اعظم موجود تھے, اور ہمیشہ ان کی جو بھی ان پٹ ہوتی ہے اسپیشلی انڈسٹری سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر, تو آئی تھنک اٹس سیکنڈ ٹو نان. اینڈ جو بھی چیزیں ہیں جس طرح سے آج موجود ہیں, اینڈ انفیکٹ کچھ ہی دن پہلے وہ ہمارے ساتھ شو میں موجود بھی تھے, اور ان کا اوپینین ہمیشہ بڑا ویلیوبل رہا ہے. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ انہوں نے کال کیا اور ہمارے اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیا. فاروق صاحب کیا کہیں گے رانا صاحب؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ رانا سکندر اعظم ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک سرمایہ ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی سجیشنز بڑی ویلیوبل ہوتی ہیں. ابھی انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کا کیا لاہے عمل ہے, تو ہم نے جو ہے ہماری ایسوسیشن نے ابھی جو کچہری بازار میں ایک پروٹیسٹ بھی ابھی ہم نے کیا اسی سلسلے میں, جب 61 روپے پر یونٹ آپ کو بجلی کا یونٹ ملے گا تو یہ افورڈیبل نہیں ہے. ہماری 12 میٹنگز ہوئیں, جب آپ کو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک تسلسل نہیں ہوتا, تو رزاق داؤد کے ساتھ صاحب کے ساتھ ہماری جب میٹنگ چل رہی تھا تو انہوں نے اس کو کاٹیج انڈسٹری اناؤنس کرنے کا وعدہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور آپ کے لیے کوئی آؤٹ آف دا باکس الیکٹریسٹی کا بھی کوئی پیکیج دیں گے, اور بہت ساری مراد ہم نے انہیں یہ بھی کہا تھا ایکسپورٹ کی منڈیاں ہمارے لیے اوپن کی جائیں, ہمیں ٹی ڈیپ سے جو ہے وہ اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ فورن ٹور ارینج کر کے دیے جائیں. لیکن وہ گورنمنٹ گئی, نئی گورنمنٹ آئی. اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ کال کی, تو سوری ٹو سے کہ انہوں نے پھر انہی سیکٹرز کو جن کو وہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے, جیسے رانا صاحب نے ابھی بات کی, ہم اس حق میں ہیں, ہمیں خوشی ہوئی ہے, ان کا یہ حق ان کو واپس ملا. ٹیکسٹائل کے 5 سیکٹرز کو انہوں نے جو 19.99 پہ الیکٹریسٹی دینے کا وعدہ کیا, لیکن وہی بات جو بھی رانا صاحب نے کی کہ ہماری لوکل انڈسٹری کا کیا گناہ ہے. لوکل انڈسٹری جو کہ آپ کی بیک بون ہے, بلکہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہے,
آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ سکتی, انکریز نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی لوکل انڈسٹری, آپ کو جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. اس کو ہم بارہا ان کو بتا چکے ہیں, لیکن میں اس فورم کے ذریعے یہ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. کیوں اسحاق ڈار صاحب, آپ کے پاس وہی 5 سیکٹر ہیں بات کرنے کے لیے, وہ پاور لوم والے, یہ امبرائڈری سیکٹر والے جو لاکھوں کی امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں, یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کیوں نہیں لوپ میں لیتے؟ بارہا ہماری ایسوسیشن اس بات پہ احتجاج کر چکی ہے کہ آپ ریئل سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیتے ہی نہیں. اچھا, کیا آپ کی اسپیشلی امبرائڈری ایسوسیشن کی بات کریں اگر ہم, کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی اسحاق ڈار صاحب سے جب سے وہ ان پاور آئے ہیں؟ نہیں ہوئے, یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی بھی طرح کی نہیں, آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا. یہ علمی ہے کہ آپ نے ایک میٹنگ کال کی تو آپ نے اس میں امبرائڈری سیکٹر کو کال ہی نہیں کی, آپ نے اس میں مخصوص لوگوں کو کال کیا اور میرے خیال سے انہی لوگوں کو کال کیا جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے. بقایا سیکٹرز کو تو آپ نظر انداز کر کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اچھے طریقے سے, پرامن طریقے سے ہماری ڈسکشن ہو اسحاق ڈار صاحب سے, اور وہ ہمارے مسائل کو سنیں اور ان کا سلوشن نکالیں. ہم نے ان کو کئی بار یہ سلوشن دیے ہیں, ہم نے ان کو ریٹن فارم میں یہ سلوشنز بھی دیے ہیں کہ آپ کس طرح سے آؤٹ آف دا باکس جا کے امبرائڈری سیکٹرز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کاٹیج انڈسٹریز کو ڈکلیئر کریں, اور پھر اس کے لیے بھی ایک ٹیرف علیحدہ سے جو ہے وہ دیں جس طرح آپ ایکسپورٹ سیکٹر کو دیتے ہیں. اور اس کا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج 60% امبرائڈری مشین جو وہ بند پڑی ہے. جیسے ہی اس کا سروائیول ہوگا تو آپ کے جو سڑکوں پہ ان امپلائمنٹ ہے وہ فیکٹریوں میں کام کرے گی, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھانے میں یہ سپورٹ کرے گی. ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھے گی, اور آپ جو ڈالر لانا چاہ رہے ہیں ملک میں وہ بھی کسی شکل میں نہیں آئیں گے. آپ کو ہر حال میں ریئل سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا ہوگا لوکل انڈسٹری میں, اور بالخصوص امبرائڈری سیکٹر کو بھی اس میں لوپ میں لینا ہوگا. اینڈ کوائٹ آنیسٹلی بیکاز اٹس این ایشو جو کہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں شو میں, اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ آپ ریزلٹس دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کیا جا رہا ہے. اس مومنٹ پہ آئی تھنک سب سے بڑی کنسرن فیصل آباد شہر سے, جس طرح آپ نے بھی بات کی, ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں, آپ لارج اسکیل مینوفیکچررز کی بات کریں, ہر جگہ پہ آپ کو پریشانی اور اسٹریس کی صورتحال نظر آتی ہیں. کچھ مہینے پہلے چلے جائیں, اگر آپ اس سال کے شروع میں چلے جائیں تو اسکل لیبر کی شارٹیج فیصل آباد شہر میں ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے اور ڈفرینٹ شہروں سے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا, اسپیشلی موو کروایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ آپ کو ٹریفک کے بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز فیس کرنے پڑے تھے بیکاز برڈن اتنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا شہر کا انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو ناؤ, اینڈ آئی تھنک ہم ریورس جا چکے ہیں. 2-4 سال ہمیں صرف اس ڈپ سے نکلنے میں آئی بلیو لگ جائیں گے. اگری کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریئل سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا لیں تو انشاءاللہ ان کے پاس سلوشنز ہیں. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہ یہ سیاستدان نہیں ہوتے, لیکن ان کے پاس بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ہماری بزنس کمیونٹی میں بڑے ویژنری لوگ ہیں جو آپ کو رائٹ ٹریک بتا سکتے ہیں کہ اس ٹریک پہ چل کے آپ جو ہے اکانومی کو سنبھالا دے سکتے ہیں, اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہے وہ ابھی امپلیمنٹ کی جائیں تو جو ہے آپ کی معیشت ٹھیک نہ ہو, آپ کی ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو انیشیٹ کرنا ہے, ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ انڈسٹری بھی کھڑی نہ ہو اور ہمارا ملک جو ہے اس کی معیشت اچھی نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ممکن ہے. ہمیں سب کو مل کے, جیسے ابھی اسلام کی صورتحال چل رہی ہے اور اس میں الٹیمیٹلی انڈائریکٹ بھی انڈسٹری متاثر ہوئی, پورا سندھ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا. تو جو بہت سارے ریٹیلر وہاں پہ شاپ کیپرز ہیں, ان کی دکانیں جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئیں. تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ انڈسٹری پہ آیا.
ان کے پروڈکشنز جو ہیں انہیں اس کو کم کرنا پڑا، کیونکہ آگے ان کے پاس وہ سیل نہیں ہے، بائنگ پاور نہیں ہے. تو ہمیں مل کے اس پہ بھی کوئی ایسا انیشیٹ لینا ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے کھڑا کرنا ہے، ان کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، تاکہ اسے ایک ہماری جو چین ہے انڈسٹری کی وہ بھی چلتی رہے اور ملک کی معیشت جو ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو. اچھا، آف کورس جب آپ ان سارے فیکٹرز کو کمبائن کرتے ہیں، وہ چاہے فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہوں یا پھر اوور آل بیڈ گورننس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انفلیشن، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر عام آدمی کرتا ہے. اور شاید اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ عام آدمی اور عام آدمی کی زندگی آج اس ملک میں کتنی مشکل ہے. مزید گفتگو کریں، اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سے ریٹرن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آج امبرائڈری سیکٹر کے حوالے سے ان کیا ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو فیل لائک کہ یہ جو ایک پیٹرن ہے ہمیں ہر انڈسٹری میں نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہو، جذباتی ہو جاتے ہو. ایز پاکستانیز بیسک چیزیں، بیسک رائٹس جو آپ کو ملنے چاہیے شہری ہونے کے ناطے، اور ایک ایز آف لائف جو کہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، وہ کیوں موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ کیوں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور کیوں ہم فوکس نہیں کرتے ہیں عوام کے مسائل کے اوپر؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو فرق نہیں پڑتا کون اقتدار میں اور کون نہیں ہے، ایز لانگ ایز عوام کے مسائل سالو ہو رہے ہیں، ایز لانگ ایز عوام کی کوالٹی آف لائف اچھی ہے، ایز لانگ ایز عوام کے پاس ہیلتھ کیئر موجود ہے، ایک بزنس ہو، جاب ہو، امپلائمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز موجود ہیں، آپ کو یہ فکر نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کا بچہ اسکول جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا. تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. نو بڈی کیئرس کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کون سا پولیٹیکل لیڈر کہاں پر موجود ہے، کون سی پارٹی ہوگی یا کون سی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون ہوگا، کون شخص ہوگا جو کہ ایکچولی میں پاکستان کے عوام اور شہریوں کی قدر کرے گا. اینڈ آئی تھنک فیصل آباد شہر میں، کیونکہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو جاب سے ریلیٹڈ یا امپلائیز بھی نظر آتے ہیں، آف کورس جو ڈفرینٹ جابس کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی ویجز نظر آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ملز اینڈ ڈفرینٹ کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ویئر ہاؤسز میں کام کرتے ہیں، اور ڈیلی ویجز یا ویکلی ویجز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایس ایم ای سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگ نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو دکانیں بھی نظر آئیں گی. اس میں آپ دکانیں دیکھ لیں، آپ مینوفیکچررز دیکھ لیں، آپ را مٹیریل کے سپلائرز دیکھ لیں، وہ ایک علیحدہ سیکٹر ہو جاتا ہے. اینڈ دین آپ کو لارج اسکیل مینوفیکچررز نظر آئیں گے، جس میں بڑے بڑے نام جو کہ فیصل آباد شہر میں موجود ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ، وہ شامل ہیں. اس وقت سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت ساری باتیں جو الیبوریٹ کرنی ہیں اپنی ہی بات میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری، ایک عام آدمی کو بھی ویسے تو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بزنس کمیونٹی کو کبھی بھی یہ سروکار نہیں ہوتا. اس وقت ہمارے ملک میں پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے، واٹس ایور کسی بھی اور پارٹی کا، اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ایز کون پیدا کر رہا ہے، اس کی پالیسی جو ہے وہ سپورٹیو ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کہ نہیں ہے. تو دین جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک ہوپ تھی جب یہاں سے کلین سویپ ہوا، عمران خان صاحب 10 سیٹیں یہاں سے ون کر گئے، تو وہ بزنس کمیونٹی ہی تھی جن کو انہوں نے سپورٹ کیا. لیکن ان کے 3.5 سال یا 4 سال میں کوئی کام نہیں ہو سکا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ شاید ان دنوں چند دنوں میں جب کووڈ آیا تو عالمی منڈیاں سری لنکا، ویتنام، انڈیا، ان کی انڈسٹری بند تھی، تو ہمیں کچھ ایکسپورٹ کے آرڈر ان دنوں میں ملے، اس دنوں میں ایکسپورٹ اچھی ہوئی. اس کے علاوہ وہ کووڈ فیکٹر کے علاوہ 4 سال میں وہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے یا بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں ہی کیا. عام آدمی بھی اسی طرح سوچتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ سب سے زیادہ متاثر کون ہوا، تو میرے خیال سے ہمارے ملک کی ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے. کہیں نہ کہیں ایکسپورٹروں کو ریلیف دیا جاتا ہے، بڑی انڈسٹری جو ہے ان کی بھی سنوائی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 5 سیکٹرز کو، ٹیکسٹائل سیکٹرز کو آلموسٹ انہوں نے 19.99 پہ انہوں نے الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کا وعدہ کر لیا. لیکن پھر اس میں ایس ایم ای سیکٹر کو لوپ میں نہیں لیا گیا.
यहाँ पर पावर लूम जैसे एक वक्त में वेट करके बिक रही थी, अब फिर इस पोजीशंस पे हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन जो है वो सारी इस दहाने पे हैं। आप मुहतात सर्वे है कि क्योंकि मेरे पास जो रैकेट मौजूद है उसके मुताबिक मोर देन 60% एम्ब्रॉयडरी मशीन जो बंद हैं। तो देखें वो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। इवन यहाँ तक भी है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड ऑफ द मंथ, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर मंथ अपनी क्लोजिंग करता है, तो एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरियां देने के लिए भी उनके पास बजट नहीं होता। अब फिर आप देखें प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी लारों तक और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसने सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फ़ायदा दिया। मैं बात करूंगा कि आपने लोन जो हैं सैलरी लोन आपने ऑफ़र किए, बहुत सारे अभी भी स्टेट बैंक जो ये बताता है कि छोटी इंडस्ट्री के लिए, एसएमई सेक्टर के लिए ये लोन लेके आप अपनी सैलरियाँ दे रहे हैं, लेकिन हमेशा मैंने ये बात की है कि वो हमारे लिए नहीं है, किसी एसएमई सेक्टर के लिए नहीं है। आप जब भी बैंक से जाते हैं तो वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांगेंगे, और बहुत सारे ऐसे 2 मशीन्स के ऑनर हैं, 4 मशीन के ऑनर्स हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो ये लोन भी अवेल नहीं कर पाते। और होता क्या है कि फिगर्स जब आप इशू करते हैं उसमें आप ये बता रहे होते हैं कि हमने एसएमई सेक्टर को इतने लोन जो है वो मुहैया कर दिया, लेकिन आप फैक्ट देखेंगे तो वो लोन जो है वो भी आपके एसएमई सेक्टर जो है वो उसको वो नहीं, उससे वो रिलीफ मिल रहा होता या उन तक नहीं पहुंच रहे होते। वो लोन भी आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनकी आप तक रसाई होती है, वो इंडस्ट्री जो है इससे फैज़याब हो जाती है। इस वक्त नहायत अशद ज़रूरत है इस अमर की कि हमारे फिनांस मिनिस्टर भी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी वो एसएमई सेक्टर के बारे में सोचें। अगर खुदा न खास्ता कुछ अरसा और इसी तरह चलता रहा तो फिर ये देखेंगे कि ये जब फैक्ट्रियाँ सारी बंद होंगी तो ये सारी लेबर और उसके ऑनर जो हैं सड़कों पे होंगे और उनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, तो फिर ना तो ये इंडस्ट्री चलेगी ना ये मईशत ठीक होगी। अच्छा, रिसेंटली फिक्स्ड रेट्स इलेक्ट्रिसिटी के अनाउंस किए गए, क्या उससे कोई मेजर डिफरेंस आया एंड क्या कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, देखें वो फिक्स्ड जो प्राइस की गई वो तो कुछ 5 सेक्टर्स के लिए की ना, वो आपके क्या उसमें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर? नहीं, उसमें कोई एसएमई सेक्टर नहीं है। उनके लिए तो वही 61 रुपये का यूनिट जो है उनको मिल रहा है, और 61 रुपये यूनिट के साथ तो कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। लोकल इंडस्ट्री जो है उसका सर्वाइवल, यानी कि तो यतीमों मस्कीनों वाला हाल किया जा रहा है लोकल इंडस्ट्री से, लोकल ट्रेडर से। जो अब हम जिन लोगों का, कुछ लोग कन्वर्जन पे माल बना रहे हैं, उन शॉपकीपर के पास एम्ब्रॉयडरी वाले जाते हैं, अगर वो आपसे अपनी कलेक्शन की डिमांड कर लेते हैं तो वो कहते हैं ये सेल नहीं है, हमारे पास सलाब है, हमारे पास कस्टमर की बाइंग पावर नहीं। कहाँ से बाइंग पावर आएगी? देखिए आपकी वेजेस तो नहीं बढ़ी, आप उसी सैलरी पैकेज से जो एक आपकी सूट की कॉस्ट से 2000 वो आज 4000 पे है, तो आपकी सैलरी तो वही है, आपकी इनकम जो है वो वही है जो आम आदमी है, जो उसके पास तो रिसोर्सेज नहीं आए, तो अल्टीमेटली आपकी बाइंग पावर कम हुई, आपकी सेल जो है वो कम हुई, और उसका इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री पे है। आपको अपनी प्रोडक्शंस कम करनी पड़ी, किसी के पास 6 मशीन्स हैं तो उन्होंने दो मशीन चला लें, 4 बंद कर लें, क्योंकि आपके पास वो आगे से डिमांड नहीं है। तो ये अल्टीमेटली मुतासर जो है वो सबसे ज़्यादा एसएमई सेक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को उसमें कोई रिलीफ नहीं दी गया, बल्कि हमें तो ये कहा जाता है कि आप क्यों हमसे रिलीफ मांगते हैं। और इसकी कई दफ़ा हमने उन्हें बताया कि आप हमें इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हों, जबकि कई दफ़ा फिजिबिलिटी उनको बना के दी गई है कि ये सेक्टर जो है इसका कोई कसूर नहीं है, इसका एंड यूज़र जो है उसको रजिस्टर्ड करें तो ये सेक्टर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप हमें इससे नथी ना करें, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशंस दिए हैं हमने,
اس پہ امپلیمنٹ کریں. ہمیں بھی وہ ٹیرف دیا جائے اور کہ یہ انڈسٹری جو ہے, کیونکہ یہ کاٹیج انڈسٹری ہے تو لہٰذا اس کو بھی, اس کا سروائیول بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہم اس 20 روپے میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی دیں گے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ اپنا سروائیول کرے گی اور اس کا امپیکٹ آئے گا, آپ کی اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا. بالکل بالکل, اینڈ آئی کوڈنٹ اگری مور کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کتنی پازیٹیولی ہماری اوور آل اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, ریسنٹلی ہم جانتے ہیں کہ آرٹ بازاروں میں ایک آگ بھی لگی, اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ اس طرح کا ہو چکا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن اس دفعہ 7 افراد اپنی جان کھو بیٹھے. اینڈ دس از ون آف دوز تھنگس کہ اگر آپ آج بھی بازاروں میں چلے جاتے ہیں آپ ریئلائز کریں گے کہ کس طرح سے جال بچھا ہوا ہے وہاں پہ تاروں کا, اور کوئی سر پاؤں نہیں ہے, سمجھ نہیں آتا کس طرف آپ کو جانا چاہیے, اور بڑا خطرناک ہے کوائٹ آنیسٹلی, کیونکہ ایک بلڈنگ میں اگر آگ لگتی ہے, جہاں تک میرا اپنا آبزرویشن رہا ہے ان بازاروں کا, ایک بلڈنگ میں ایک اسپارک, ایک غلط اسپارک اینڈ دیٹس اٹ. اتنی جڑی ہوئی بلڈنگز ہیں, اتنی کم جگہ ہے کہ نہ تو وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشر موجود ہوں گے, اور نہ ہی آپ وہاں پہ کچھ میجرلی کر پائیں گے اگر اس طرح کا انسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ان دا فیوچر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا فیکٹر اور کیا خطرہ اس سے ان ویئر ہاؤسز کو ہو سکتا ہے جو کہ ان بازاروں میں موجود ہیں, اور وہ کپڑا جو کہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ ایکچوئل میں بہت زیادہ کپڑا جو کہ ان بازاروں میں پڑا ہوا ہے, کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے اس معاملے میں. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے امبرائڈری سیکٹر کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ اس سیکٹر میں موجود ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز گورنمنٹ تک پہنچائیں. اینڈ کیوں اتنے عرصے سے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں, بٹ عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, ڈفرینٹ سیکٹرز کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا. اینڈ آئی تھنک جو دن بدن ہماری پالیسیز چینج ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں نئی گورنمنٹ آئی, نیا شخص آیا اینڈ پالیسی چینج ہو گئی. دیٹس ویری ویری سیڈ. خیر, بریک میں جانے سے پہلے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے فیصل آباد شہر میں, جہاں پر 7 افراد اپنی جان کھو بیٹھے. اینڈ یہ آرٹ بازار اگر آپ کا کبھی وہاں پر جانا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے تاروں کا جال وہاں پر بچھا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ سڑکیں وہاں پر کافی ٹوٹی پھوٹی آپ کو نظر آئیں گی, بالکل چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور کوئی ایز سچ آپ کو جگہ اس میں نظر نہیں آتی. انفیکٹ وہاں پر موٹر بائک کا گزرنا بھی مشکل کئی دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دور کی بات ہے کہ وہاں سے کوئی لارج وہیکل جو ہے وہ گزر سکتا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ایشو وہاں پر اگر ہو جاتا ہے. اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا یہ انسیڈنٹ, اور آنے والے وقت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ویئر ہاؤس میں آگ لگ جائے, وہاں پہ لوگ موجود ہو, تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں یہ بہت بڑا سانحہ ہے, یہ آئی تھنک سو کہ کافی بڑا لاس ہے, 7 جانیں چلے گی. 7 جان بالکل. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے آرٹ بازاروں کے وہ بالکل پائیدار نہیں ہے, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. دیکھیں الیکٹریسٹی کی تو آپ اگر ان سوتر منڈی میں چلے جائیں یا وکیلاں والی گلی میں چلے جائیں تو جو وائرز ہیں وہ بالکل آپ کی شاپس کے بہت قریب ہیں, رائٹ لیفٹ ہیں, اوپر سے گزر رہی ہیں. یہ بھی المیہ ہے. دیکھیں جو تاجر ہیں, ٹریڈر ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس کمیونٹی نے, وہ تو یہ ہمیشہ چاہے گی کہ ہمیں یہ نیٹ کلین جو ہے آرٹ بازاروں کو ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پارکنگ ہوتی ہے اور وہ پارکنگ نہ ہو, اور یہ الیکٹریسٹی کی وائریں ہیں پورا ان کو ایک انتظامی امور سے صحیح کیا جائے. وہاں پہ کئی ملینز کا وہاں پہ فیبرک پڑا ہوتا ہے جو کہ ایک چنگاری جو ہے اس کے لیے تو شاپ ٹو شاپ ہے. تو اس کے لیے بالکل آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس پہ کہ یہ بھی مسائل ہیں. دیکھیں جو ہماری سابقہ گورنمنٹ تھی 4 سالوں میں انہوں نے نہ آرٹ بازاروں کا دیکھا, نہ شہر کی سڑکوں کا دیکھا, نہ انہوں نے شہر کے انفراسٹرکچر کا دیکھا, کچھ نہیں 4 سالوں میں کیا گیا. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ڈیمیج ہوا وہ پچھلے 4 سال میں ہوا ہے, اینڈ واٹ ہیپن پرائر ٹو دیٹ؟ دیکھیں پچھلے 4 سال وہ کافی ڈیمیج ہوئی چیزیں. اس میں
کوئی دو رائے نہیں ہے. ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ سارا ملبہ ڈالتی ہے کہ جو ہماری سابقہ گورنمنٹ تھی وہ حالات ہی سازگار نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ ملک کو دیوالیے کے قریب لے گئے. لیکن کہیں نہ کہیں آئی وش کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آنے سے پہلے ضرور ایک پلاننگ کرتے, ایک ورکنگ کرتے کہ کس کنڈیشن میں ہے اس وقت ہماری اکانومی. کیا عمران خان صاحب نے اگر ساری اکانومی تباہ کر کے رکھ دی ہے اور 150 پہ فطری نہیں ہے, غیر فطری ہے جو پیٹرول کی قیمت ہے, یا ڈالر کو انہوں نے 178 پہ جو ہے وہ بھی غیر فطری ہے, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کی ورکنگ کرتے, پلاننگ کرتے, نہ کہ یہ 178 سے ڈالر کو اٹھا کے 240 پہ لے جاتے. نو ڈاؤٹ ابھی 20 روپے جو ڈالر نیچے آیا ہے, لیکن اس کا 240 پہ جانا اس نے بھی ان 5 ماہ میں اتنا ڈیمیج کیا ہے آپ کی معیشت کو, آپ کی اکانومی کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لے گئی. اور پھر آپ کا پیٹرول جو ہے 150 سے جب 245 پہ آیا, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میناصل قوم شاید ابھی تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے, ہم شاید اپنی ذات سے نہیں نکل سکے. انڈیویجول سوچتے ہیں, اس ملک کا نہیں سوچتے, انفرادی سوچتے ہیں, اجتماعی نہیں سوچتے. ادروائز مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ 150 سے پیٹرول جو ہے وہ لے جائیں 245 پہ, پھر 235 پہ لا کے آپ یہ کہیں کہ دیکھیں یہ تحفہ ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم 10 روپے جو آپ کو ہم نے پیٹرول سستا کر دیا. 178 سے ہم ڈالر کو لے گئے 240 پہ اور آپ 220 پہ لے آئے ہیں, تو یہ 20 روپے کا کریڈٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو جب یہ رجیم چینج ہوئی تو الٹیمیٹلی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ویژنری ہیں, آپ کے بڑے پاس ٹیلنٹڈ جو ہے بیوروکریٹس ہیں, سیاستدان ہیں, تو آپ کو ایک پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے تھا, نہ کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 4 سالوں میں بھی کچھ نہیں ہوا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آئی ایم ٹوٹلی ایگری ود دا کرنٹ گورنمنٹ, بٹ انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. اور ٹو بی آنیسٹ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر رہے, جو ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید مسائل کریٹ کرے گا. اچھا, موونگ فارورڈ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں یا اکنامیکلی دیکھیں یا اسپیسیفکلی امبرائڈری سیکٹر کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں, کیا اگر پالیسیز نہیں بدلتی کیا ہوگا؟ دیکھیں, پالیسی نہیں بدلتی, الیکٹریسٹی ایس ایم ای سیکٹر کو اس کا ٹیرف نہیں کم کیا جاتا, تو پھر الٹیمیٹلی ابھی 60% انڈسٹری بند ہے, 100% یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی, پھر آپ ایک ٹریڈ ہب بن کے رہ جائیں گے. یہ ملک جو ہے یہ ایک ہب بنے گا, سینٹر پوائنٹ بنے گا کہ آپ نے وہاں سے امپورٹ کی اور وہی چیز ایکسپورٹ کی. ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کا مور دین 60% را مٹیریل آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے, اور ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کم کرنا ہے, اور اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم نے امپورٹ پہ ایسے بیریئرز لگا دیے کہ جس سے یہ امپورٹ کم ہو جائے. آپ کے ملک میں کچھ نہیں آ رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت 84-85 چیپٹر جو ہے اس کو بین کیا ہوا ہے, اور آپ کوئی امپورٹ نہیں کر سکتے, سبجیکٹ ٹو اپروول ہے اسٹیٹ بینک کے, اور وہ اپروولز آ نہیں رہی. لوگوں کے مال ابھی ساگرار صاحب نے کی 50,000 سے کم والی ایل سیز جو ہیں وہ ہم ان کے ڈاکومنٹ ریلیز کر رہے ہیں, ان کو اپروولز دے رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ایسی مشینری جو آ کے آپ کی انوویشن کریٹ کرے گی, ایسے مٹیریل جو آپ کے ایکسپورٹ میں بڑھیں گے, میں کام آئیں گے, وہ پورٹ پہ پڑے ہیں. ڈیمریج پڑ رہی ہے, ڈیمریج کے ایسار آئے تھے کہ آپ کو ویو کیا جائے گا ڈیمریج میں, ڈیمریج وہ بھی نہیں کیا جا رہا, کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہونے والا ہے, تو یہ ایک ٹریڈنگ ہب بنے گا. ٹریڈنگ ہب کے طور پہ بھی یہ نہیں چلا پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ آلریڈی قدغن لگا رہے ہیں امپورٹ پہ.
मुल्क को कैसे चलाएंगे? इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग सड़कों पे होंगे। आपके फैक्ट्री ओनर्स जो है वो अपना सरमाया निकालेंगे तो अल्टीमेटली बाहर लेके जाने का सोचेंगे, या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी, और आपको पता है कि अब आपको कोई देख लें हाउसिंग सोसाइटी ओपन होती है तो उसका रेट 10 लाख से शुरू होता है। एक वक्त था कि आपका सोसाइटी ओपन होती थी तो 90,000 80,000 पर मरला होती थी। एक आम आदमी की कैपेसिटी में था कि वो 5 मरले का 3 मरले का घर बना ले, अब उसके लिए ख्वाब हो गया। ये रीजंस हैं। आपकी जब इंडस्ट्री बंद होगी आपका पैसा प्रॉपर्टी में जाएगा, प्रॉपर्टी में जाएगा तो वो आज 5 लाख वाली जो है तो वो एक चंद एक अशरफिया, चंद एक लोग उससे फैसिलिटेट होंगे, वो वहाँ से पैसा कमाएंगे, इंडस्ट्री मुल्क में नहीं लगेगी। आपका बाहर का जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका भी डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। एक ट्रेड डेफिसिट ये लेके बैठे हुए हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है यहाँ पे कि बाहर का आपका जो यहाँ पे पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं, इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आने को तैयार नहीं। हमने कई दफ़ा जेवी करने की कोशिश की है, इसको फेडमैक में जेवी लगाएं, कोई एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जो हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं वो यहाँ पर बने, लेकिन जब ये फार्मूला शेयर किया जाता है चाइनीज़ के साथ, सप्लायर के साथ, तो वो पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है वहाँ पे स्किल्ड लेबर, अभी आप डिस्कशन कर रही थी, स्किल्ड लेबर जो है क्या ऐसे सॉलिड 2-4 एक बना दिए गए हैं जिसपे कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को वहाँ पे भी जगह नहीं मिल रही कि आप वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग्स दें, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दें और उनको जो स्किल्ड करें। तो क्या आपके पास स्किल्ड लेबर है वहाँ पे, जो जैसे कि हमारे पास चाइना में है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, आपके पास टैक्स जो है वो कैसा, क्या आपकी गवर्नमेंट जो है हर 6 माह बाद बदलने जा रही है, आप सियासी अदम इस्तेहकाम को रोक पाएंगे? ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो कोई भी यहाँ पे जेवी करने को तैयार नहीं है। एंड आई couldn't agree more. Political stability बहुत important होती है, and without that, quite honestly, जितना मर्जी अच्छा हो, परफॉर्मेंस हो, जितनी अच्छी और चीज़ें भी हों, इट डजंट मैटर बिकॉज कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा until and unless पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आ जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।